السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے جہاں ملکی جو ہے معاشی استحکام لانے کے حوالے سے حکومت کی تعریف کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے جو یک طرفہ فیصلہ ہے اس کی مخالفت بھی کی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ٹیکس میں مزید بہتری لانے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، اور صدر آصف علی زرداری کے خطاب کے دوران جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے کافی ہنگامہ آرائی، شور شرابہ ہو، اس پر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ چونکہ کرپشن کی نظر ہو رہا تھا اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے خیر بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ قرض پروگرام کس کے فوری اجرا کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ٹیکس وصولیوں میں 605 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے اسے پورا کرنے کے حوالے سے تفصیلات آئی ایم ایف کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ڈیبیٹ ہوگی۔ سابق بینکر جو ہیں مارک کارنی وہ کینیڈا کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے، اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب، سب سے پہلے بات ہوگی جو نئے پارلیمانی سال کے آغاز پہ حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک مشترکہ اجلاس ہوا، اور اس میں آصف علی زرداری نے جہاں ملک میں معاشی استحکام کی بات کی گئی، سندھ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن پہلے جو ملک میں معاشی استحکام کی بات کی گئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آج کا جو خطاب تھا صدر صاحب کا وہ ڈیو تھا، اور بیسیکلی یہ ایک سال کی پوری کارکردگی تھی جو کہ پرائم منسٹر پاکستان پہلے بتا چکے تھے، لیکن اب ایک صدر کے طور کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر اظہار خیال کیا۔ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا اسے بلایا گیا، لیکن آج کا اجلاس اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے مختلف زاویے ہیں جسے ہم اس اجلاس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی سپیچ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں اپوزیشن کا جو رول ہے اسے بھی دیکھتے ہیں، آئندہ کیا گول سیٹس کیے گئے، پچھلی کارکردگی پر کیسے بات میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار میرے اچھا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، گورنمنٹ کی کیا لائن آف ایکشن ہوگی، اپوزیشن کس طرف جا رہی ہے۔ میرا خیال اگر آپ کا میرا آج کا بھی ہے اجلاس اگر آپ دیکھ لیتے کہ ہیں ملے تو آپ مجھے کو رشتوں کا بے لوث پیار دو چیزیں ہیں جس میرے سے چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کا جو اجلاس تھا صدر صاحب کا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جہاں حکومت کی پوری کارکردگی کو اپریشیٹ بھی کیا، بتایا بھی کچھ اچھے پوائنٹس سے، لیکن مائنس پوائنٹس کا بھی ذکر انہوں نے کیا، صحیح، اور وہ جو چیزیں جو ضروری تھیں اس میں ایک بہت بڑا ایشو جو انہوں نے اٹھایا، بدرائے سندھ کے پانی سے جو نہریں بہتی ہیں، میرا خیال ہے وہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے جو کہ خود جس کا سامنا اس وقت سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، صحیح، اور سندھ کی ان کی گورنمنٹ اس سے بہت ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، اور وہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے میرا خیال ہے آج انہوں نے اپنے پارلیمانی جو آپ کی پریزیڈنشل جو ان کی سپیچ ہے اس کے اندر انہوں نے اس کا اظہار بڑا کھل کے کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے درمیان آنے والے دنوں میں آگے بھی بڑھ سکتی ہے، اچھا، اور اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ میٹر ریزالو ہو سکے گا یا نہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایشو، صحیح، اور کیا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کر دے، اور اگر وہ نہیں کر پاتی تو آگے چل کر جو سچویشن ہوگی سندھ کی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سندھ کے لوگوں کو کیسے فیس کرے گی، کیسے ڈیل کرے گی، اور وہاں پر اس کی گرپ جو ہے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اور جو بات کریں کہ انتظامی طور پر وہ کتنی مضبوط رہے گی یا کتنی کمزور ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں سے نکلتی نظر آ رہی ہیں۔ صحیح، آج جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو انہوں نے ایوان کو بالکل اسی طرح، یعنی جوائنٹ جو سیشن تھا اس کو بالکل اسی طرح جیسے مچھلی منڈی بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور بڑے شور و غوغا کیا گیا، اس سے ان کی پالیسی بھی نظر آتی ہے کہ وہ آگے کس طرح چلنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آؤں گا کہ جو آج صدر صاحب نے باتیں کی کہ ذاتی و سیاسی مفاد جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کر ہمیں قومی ملک کے مفاد کی بات کریں۔ مفاد کو دیکھنا پڑے گا، پھر جمہوریت کی بات آپ نے کی، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جناب ہمیں سسٹم کو چلانا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے، عوام کی فلاح کی بات کی، لیکن اب یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی، اور انہوں نے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف حکومتی رول پلے کیا اور دوسری طرف خود ہی اپوزیشن بھی بن گئے۔ صحیح، ایسے صاحب یہ جو بات کی گئی ان کی جانب سے کہ ہمیں ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے یعنی جو ہے وہ ملک کی مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے، تو اس میں وہ حکومت کو یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ذاتی مفاد سے نہیں، اپنے میرا خیال ہٹ ہے جانا یہ چاہیے؟ انہوں نے سب کو کہا۔ اچھا، آج اگر اوورال ان کی سپیچ دیکھی جائے تو میرا خیال ہے بڑی مدبرانہ انداز میں صدر صاحب نے یہ تقریر کی، صحیح، اور سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت اچھے اچھے پوائنٹ اس میں ہیں، اچھا، اور اگر واقعی اگر آپ پوری ول کے ساتھ اور نیک نیتی سے اگر ان کی باتوں پر ہی چل پڑے اور وہ خود اس پہ چل پڑے
تو پاکستان کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہو سکتا ہے. اصل پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر مختلف ادارے، مختلف قوتیں، مختلف شخصیات شاید کئی اہم پولیٹیکل مواقع کے اوپر اور جو کرٹیکل جنکچرز ہوتے ہیں وہاں پر شاید ریاست سے اوپر چلے جاتے ہیں. صحیح. ریاست سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کا ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ اس خطہ ارض میں برس رہے ہیں جس کے ہم پاکستان کہتے ہیں، وہاں ہمارے مفادات کے اوپر، قومی مفادات جو ہیں، جب تک وہ پرویل نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور اس وقت تو بہت ہی ایک کرٹیکل ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں جس میں پاکستان کو ٹیررزم کا سامنا ہے، پاکستان کو بہت سارے اکنامک مسائل کا سامنا ہے، پاکستان کو اس وقت خطے میں جو گریٹ گیم ہے اس کا سامنا ہے. تو ایسے میں آپ کو جمہوری انداز میں چلنا پڑے گا، جو میں لبے لباب بتا رہا ہوں. آپ کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ جو وہ ایک اہم پوائنٹ ہے اسی کے اوپر ساتھ ہی وہ لے کے وہ چلے ہیں. انہوں نے آج بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. یہ باتیں وہ یعنی کہ بیہائنڈ دا ڈورز بھی کر سکتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن آج انہوں نے اگر اس کو اپنی اسپیچ کا حصہ بنایا تو اٹس سم تھنگ ویری سیریس فار دی پاکستان پیپلز پارٹی. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے. وہ یہ ہے کہ دریائے سندھ کے اوپر گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو نہریں بنائی گئی ہیں اور ایک گرین ایریا جو ہے، جو اس وقت کلیم کیا جا رہا ہے کہ بہت گرین ہو چکا ہے، سندھ کا جو ایک صحرا تھا اسے گرین کر دیا گیا ہے، وہ کچھ مخصوص اداروں کے پاس چلا گیا اور وہاں سے نہریں نکال کر ادھر پانی دے دیا گیا. اس سے سندھ کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایک ہیو اینڈ کرائی مچی ہوئی ہے. وہاں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، وہاں کی جو آپ سمجھیں کہ قومی جماعتیں ہیں اور کانپریس جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے وہ اس پر بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. اور جو اس وقت آصف علی زرداری صاحب ہیں یا بلاول بھٹو صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پر، وہ اس کو فیس کرنا بھی ان سے کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور وہاں پریشر اتنا بلڈ اپ ہو چکا ہے کیونکہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت عمر ایوب صاحب نے بھی اس پتے کو کھیلنے کی کوشش کیا. انہوں نے کہا جی کہ پانی کے اوپر حکومت جو ہے کرپشن اور یہ سب کچھ کر رہی ہے، جو سندھ کی گورنمنٹ ہے، اور یہ جو سندھیوں کا جو مفاد ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کالا باغ ڈیم سے بھی جو ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی جس کی وجہ سے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا، وہی پانی کا ایشو ہے جو کہ سندھ کی طرف سے پروٹیسٹ ہوتا تھا. اور مشرف صاحب کے دور میں مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب نے ایک جگہ پر جا کے کالا باغ ڈیم تعمیر کرنے کی بات کی. وہ سندھ گئے تو وہاں ان کے خلاف بہت زیادہ پروٹیسٹ اس کے اوپر ہوا، اور پھر وہاں کی جو آرمی کی گورنمنٹ تھی اس وقت، اس کو بھی وڈرا کرنا پڑا. ان کی اپنی ساری جو پالیسیاں وہ بنانے جا رہے تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو نہریں ہیں، اب ایک تو سب سے پہلی بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ پر وہ یہ الزام دے رہے ہیں کہ جناب پنجاب کی گورنمنٹ نے کچھ اداروں کو جو کہ آپ سمجھ لیں حکومتی زمین ہے ان کو دے دی، اور اس کے جو بھی فروٹس نکلیں گے عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے. اس کو باقاعدہ بزنس کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے، جو ان کے الزامات ہیں کہ وہ ان اداروں نے اس کو بزنس کا سلسلہ بنایا ہے، اب اس کو بیچ رہے ہیں. یا ان کے جو پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ان دیز انسٹیٹیوشن، بیسکلی یہ سارے مالی فائدے جو ہیں، جو فائدے ہیں ان کو پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں اب بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے انہیں بات کرنی پڑی. اور عمر ایوب صاحب نے بھی اس کے اوپر آج خوب کھیلا. ایک تو یہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی اہم بات یہ ہے کہ سندھ کے دریا کے اوپر جو نہروں والا ایشو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ وہ ڈومینیٹ کر گیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ کی جو سپیچ ہے اس کے اوپر بھی، اور جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ذاتی و سیاسی مفاد سے اوپر آنا پڑے گا، تو ان کا نقطہ نظر اس پوائنٹ سے بھی ہے کہ دریائے سندھ پر جو آپ نہریں بنا رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ پاکستان کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ پاکستان کی عوام کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جو بھی اس کو وہ ذاتی مفاد سے ریلیٹ کر رہے ہیں. جی میں نے وہی کہا نا کہ وہ بہت ساری اور باتوں کو بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اپوزیشن کے رول کی بات کی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جہاں انہوں نے گورنمنٹ کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، اور بہت سارے انڈیکیٹرز آپ کے بتا رہے ہیں کہ معیشت بہتری کی طرف جانب آ چکی ہے. لیکن انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عوامی سطح کے اوپر اس کے جو ریلیف وہ نہیں اس طرح پہنچ رہا. یعنی جو آپ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں جب تک یہ فروٹفل نہیں ہوگا تب تک عام آدمی اس کو سمجھے گا نہیں، جب تک اس کو فائدہ نہیں اس کا پہنچے گا. ایسا صاحب اس چیز کی بھی کیا اس چیز میں ایک تضاد ہے؟ اگر وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ملک اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا ہے. صدر نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے تعریف کی کہ ملک اس وقت جو ہے وہ معاشی حالت اس کی بہتر ہے. دوسری جانب صدر صاحب خود ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ریلیف اس طرح نہیں عوام تک پہنچ رہا جس طرح پہنچنا چاہیے. تو پھر آپ کے اس طرح کے بیانات میں تضاد کیوں آتا ہے کہ
اگر معاشی طور پہ ملک مستحکم ہو تو پھر اس کا ریلیف تو عام آدمی کو ملنا چاہیے نا. دیکھیں مصباح، پاکستان میں جو اصل ڈیبیٹ ہے وہ ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی ہے. پاکستان کے اندر ایک تو ہے کہ مجموعی طور پر آپ کے پچھلے گزشتہ ادوار کے اندر خزانے کی صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ یہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. اچھا چلیں 16 ماہ کی گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو، اس نے کم از کم یہ کیا کہ ایک تو بہت سارے جو قرضے تھے ان کو یعنی اس کو رول اوور کیا، ان کو واپسی نہیں ہوئی، چلیں اس میں آپ کو ایکسٹینشن مل گئی واپس کرنے کی اور آپ اپنی اکانومی کو دیکھنے کے قابل ہو گئے، ورنہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. دوسرا ہے کہ آپ کو قرض مل گیا تو وقتی طور پر تو آپ بچ گئے، لیکن ہے کہ لانگ رن آپ کو اس کا کیا فائدہ پہنچا؟ کیا ملک کی معیشت اس سے بالکل ٹھیک ہو رہی ہے؟ کیا عوام کو اس کا ریلیف مل رہا ہے؟ اب یہ ایک سیکنڈ ڈیبیٹ آ جاتی ہے اور یہی سب سے امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام جو ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچا. اب دیکھیں اس کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ بھی بہت سارے دعوے کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے آپ کو پتا 1 ڈیجٹ کی وہ مہنگائی کی کمی کی بات کی اور آج بھی بلند و بانگ دعوے کی. اچھا چلے اس میں جیسے آپ کی سود کی شرح جو ہے وہ 12% پہ لے آنا، یہ اچھی باتیں ہیں کیونکہ وہ نیچے آ گیا، 20 سے اوپر تھا نیچے آ گیا. لیکن اگر سود میں بھی 1% کمی آتی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی خوش ہوتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں اگر کم سود پہ کچھ چیزیں مل رہی، زیادہ سود پہ تو غلط ہے نا. کم پہ مل رہی ہیں تو ظاہر بات ہے اس کو کاروباری جو بندہ لے رہا ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا، وہ کم سود پہ کرے گا، اس سے آپ کے جو ہے کچھ پروجیکٹ چلیں گے. اچھا لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا عام آدمی جو ہے، ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر 5,000 روپے کا انہوں نے ریلیف دیا. لیکن آپ دیکھیں مہنگائی کی شرح اس وقت رمضان کے اندر، ہمارا یہ خیال تھا کہ رمضان سے پہلے واقعی پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا تھا خورد و نوش کی اشیاء میں کمی تھی قیمتوں میں. لیکن دا مومنٹ رمضان جو ہے وہ یہ شروع ہوا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت چینی جو ہے 180 تک جا چکی ہے. اور گھی کی قیمت لے لیں آپ، پھلوں کی قیمتیں لے لیں آپ، سبزیوں کی قیمتیں لے لیں، اور یہ شوٹ کر گئی ہیں ایک دم. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہ پنجاب میں نظر آ رہا ہے اور نہ کہیں اور نظر آ رہا ہے. اچھا دوسرا آ گیا کہ آپ کو یہ جو ریلیف ملا کرتا تھا اس میں 5,000 انہوں نے دے دیے. 5,000 ایسے ہی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے دعویٰ تو بہت بڑا کر رہے ہیں، سینہ ٹھونک کے بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے 5,000 روپے دے دیا. چلیں وہ 20-25 لاکھ فیملیوں کو مل گیا ہوگا یا خاندانوں کو مل گیا ہوگا، لیکن سوال ہے کہ 5,000 روپے میں آتا کیا ہے؟ جہاں آپ کی دالیں 400 روپے کلو ہیں تو یہ 5,000 تو میرا خیال ہے عوام کے لیے ایسی ہے کہ جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ. ٹھیک ہے، اور 5,000 تو شاید 2 دن بھی کوئی مشکل سے نکالتا ہوگا. اور جو مہنگائی کر دی گئی ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ آئی ایم کے ساتھ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ جناب وہ جو شارٹ فال آیا ہے آپ کا، اس شارٹ فال کو کور اپ کرنے کے لیے اور سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے. 2.5-3 روپے ٹیکس میں مزید ٹیکس لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے. جی ایک تو مزید ٹیکسز، دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 2.5-3 روپے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے پر یونٹ میں. تو یعنی غریب جو ہے اس کی میرا خیال کمر توڑنے کے تمام سلسلے پھر شروع ہو گئے ہیں. یہاں ہو یہ رہا اس وقت کہ جو آپ کی انکم آتی ہے، آپ جو قرضے آتے ہیں، آپ کو قرض ملتا ہے، جو آپ کے پاس جو بھی دولت پیسہ آتا ہے اوپر کے لیول پر، جو آپ کے پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، اشرافیہ، حکمران اشرافیہ کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. ویدر دے آر جرنلز، ویدر دے آر بیوروکریٹس، ویدر دے آر پولیٹیکل لیڈرشپ، یہ سارے مزے سے یہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو بوجھ ہے وہ عوام پر لاد دیا جائے گا. $1 بلین آپ لے بھی لیں ابھی، جس کے لیے آپ یہ سارا تگودو کر رہے ہیں اور وہ آ کے ساری ڈسکشن کر رہے ہیں آئی ایم ایف والے، تو اس 1 بلین کو تو یہ لے لیں گے، بوجھ جو ہے عوام پر ڈائیورٹ کر دیں گے. مثلا 1 بلین روپیز تو آپ نے لیا، یہ 2-2.5 روپے کا جو آپ ڈالیں گے اور باقی ٹیکسز لگائیں گے، یہ ہم کیوں پے کریں؟ کیا یہ 1 بلین روپیز ہم نے لیا؟ یہ 1 بلین روپیز میں آپ نے پاکستانی عوام پر کیا لگایا یہ بتا دیں. صورتحال تو یہاں ہے کہ آپ نے پنجاب کے اندر صورتحال دیکھ لیں، میو ہاسپٹل میں ادویات کے حوالے سے جو ابھی خود سی ایم صاحبہ نے ایم ایس کو ریموو کیا، اور آج کی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وہاں انجیکشن لگائے گئے تو ایک انجیکشن سے وہ جعلی انجیکشن تھے یا چیک کر کے نہیں تھے لیے گئے، اس کی وجہ سے ایک عورت مر گئی اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو انفیکشن بھی ہوا اس کا سارا، اور اس کا وہ جو ریئیکشن ہوا اس کو بھی وہ فیس کر رہے ہیں. تو عام آدمی کے لیے تو ہسپتالوں میں جو ایک آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ یعنی پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل ہے، وہاں دوائیاں بھی صحیح نہیں مل رہی. یہ آپ کو انڈیکیشن ہے کہ وہاں دیکھیں کرپشن کا کیا صورتحال ہے. تو اس صورتحال کے اندر آپ یہ دعوے کر رہے ہیں اور پھر مہنگی ترین بجلی، مہنگی ترین گیس، مہنگی ترین پیٹرول جو ہے خریدنے کے بعد آپ کیسے کہتے ہیں کہ عوام خوشحال ہے اور آپ نے خوشحالی کے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سارے پورے کر دیے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کا یہ کلیم تو اپنی جگہ پر، لیکن ملک معاشی طور پر اب اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، اپوزیشن کے رول کی طرف. عام طور پر یہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ جو ہے
خطاب کر رہے ہیں. جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتا ہے تو ایک اس سے پہلے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے لیا جاتا ہے. اپوزیشن اس دن ذرا بات سن لیتی ہے. عام طور پر بجٹ سپیچ ہو تو وہ شور میں چاہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی جاتی ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ نہیں کر سکی, ان کو آن بورڈ نہیں لے سکی. اور اپوزیشن نے آج جو احتجاج کیا ہے, بڑا بھرپور احتجاج تھا ان کا, تو اس سے نظر آتا ہے کہ اپوزیشن بھی ڈیسپریشن کا شکار ہو چکی ہے. اچھا اور اس ڈیسپریشن یا اس فرسٹریشن کے اندر انہوں نے ایک تھوڑا پازیٹیو سٹیپ لیا ہے. اچھا اس ڈیسپریشن اور اس فرسٹریشن کے اندر اپوزیشن جو تھی, جو پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو ہر وقت سڑکوں پر اچھا آنے کی دھمکیاں دے رہی تھی اور وہ کر بھی رہی تھی, کبھی آپ ڈی چوک پہنچے تھے, کبھی ہم کہیں جلا دیں گے, گھراؤ کر لیں گے, برباد کر دیں گے, توڑ دیں گے, فتح کرتے ہوئے نکل جائیں گے. ادھر سے نکل کے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس سارے پروٹیسٹ کو پارلیمنٹ کے اندر فوکس کرنے کی کوشش کی ہے اچھا کہ ٹھیک ہے سڑکوں پہ تو ہوگا. اور میرا خیال ہے یہ ان کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے, کیونکہ میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جو اپنا احتجاج ہے وہ اسمبلیوں میں اسمبلیوں میں کرنا, اگرچہ کہ وہ ٹائم نہیں تھا ٹھیک, لیکن بہرحال جس ٹائم کے بھی انہوں نے کیا تو ان کی طرف سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ کے جو فورم ہے اب اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے گا. اچھا تو وہ اپوزیشن کی جو فرسٹریشن ہے یا ڈسپریشن ہے, اس حکومت اس کو کوئی بھی مطلب وہ لائٹ لے رہی ہے, اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. دیکھیں وہ فرسٹریشن اسی لیے ہوئے نا, حکومت لائٹ لے رہی تھی تو ان کے پاس آج فورم تھا, حکومت نے اپنی کارکردگی پیش کرنی تھی, یا حکومت نے جو بھی پوائنٹ آف ویو پاکستانی عوام کو دینا تھا وہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے دینا تھا. صحیح. اور صدر صاحب چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہیڈ بھی ہیں, تو وہ سارا جو ہے ان کی سپیچ تھی, اس کے اوپر انہوں نے بھرپور پروٹیسٹ کر کے اسی فورم کے اندر اپنی ایک رجسٹرڈ کروائی ہے اپنی ریزسٹنس. اور میرا خیال ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اب سارے پاکستان میں پھیل جائیں, لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر اس جگہ پر آپ رجسٹر کرتے پوری دنیا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ وہاں پر انہوں نے کیا, لیکن اس کے اندر ان کی ایک فرسٹریشن یہ بھی نظر آ گئی کہ اگر آپ پچھلے کچھ عرصے کے دوران دیکھیں تو وہ اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جناب ہمارے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائیں, اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہوتی رہیں, اور کہ جی ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نہیں کرنی کوئی بات چیت. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف سے ملے اور انہوں نے وہاں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا گیا دو ٹوک انداز میں کہ جو تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے, باقی جتنے بھی ایشوز ہیں آپ جائیں ادھر جو پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ان پلیس ہے, آپ ان کے ساتھ جا کے بات چیت کریں. اچھا پھر انہوں نے اس گورنمنٹ کے ساتھ جب وہ بات چیت نہیں کر رہے تھے, پہلے وہ بلا رہے تھے, جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم سول نافرمانی کریں گے اگر مذاکرات نہ شروع کیے گئے. اچھا پھر مذاکرات شروع ہو گئے, اس کے درمیان میں ہی یہ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لنک نکالنے کے لیے لگ گئے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پولیٹیکل طریقے سے ہم نہیں آ سکتے, جن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہی ریلیف دے سکتی ہے. لیکن پھر انہوں نے اس کو بریک ڈاؤن کر دیا. سیاسی ریلیف اسٹیبلشمنٹ. اچھا جی, ان مذاکرات کو بریک ڈاؤن کر دیا. وہ مذاکرات بریک ڈاؤن ہو گئے, بریک اپ ہو گئے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ شور اٹھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں سے تھا کہ جی ٹرمپ صاحب آ جائیں گے, الیکشن وہ جیت جائیں گے, وہ آتے ہی شاید پہلا کال جو ہے وہ آرمی چیف کو کریں گے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر پاکستان کو کریں گے, اور یہ خوف سے سرنڈر کر جائیں گے, اور پھر یہ سارے جائیں گے. نواز شریف صاحب جہاد میں نومبر دسمبر کی یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جی بھاگ جائے گی ساری لیڈرشپ, زرداری صاحب بھی بھاگ جائیں گے, نواز شریف صاحب بھی بھاگ جائیں گے, شہباز شریف صاحب بھی بھاگ جائیں گے, مریم صاحبہ کا بھی کوئی پتہ نہیں چلے گا, اور یہ سب جب چلے جائیں گے تو پھر ایک جلوس کی شکل میں جیل جایا جائے گا, عمران خان صاحب کو نکال کر سنگھاسن کی کرسی پہ سنگھاسن پہ بٹھا دیا جائے گا. یعنی اتنی زیادہ یہ آپٹیمسٹک ہوئے تھے ٹرمپ صاحب کے ساتھ کہ بس انہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا. امریکہ کے نعرے لگ رہے تھے یہاں, اور خود ہی کہہ رہے تھے امریکہ نے ہماری گورنمنٹ نکالی ہے, اور خود ہی امریکہ کے یہ ٹرمپ کے نعرے لگا رہے تھے. پھر ہوا یہ کہ جو پہلا کانگریس کا سیشن ہوا اس میں ٹرمپ صاحب نے تعریف کر دی پاکستانی گورنمنٹ کی, پاکستان کی عسکری قیادت کی. تو اب وہ جو ان کی امیدیں تھی اس پہ پانی ایک دم پڑا, اور انہوں نے ایک دم ہوش آیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ اب جو فرسٹریشن جو نکلی اب انہیں, یا ڈیسپریشن کا میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے, یہ جو فرسٹریشن ہے, یہ ڈیسپریشن ہے, یہ انہیں پھر اپنی اسٹریٹجی انہوں نے اس دفعہ پھر فائنلائز کی, پھر اس کو تھوڑا ٹویسٹ کیا, اور انہوں نے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی باقی اسٹریٹجی سے بہتر ہے؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صدر وہ پورا خطاب انہوں نے کمپلیٹ کیا, اور وہ خاص توجہ نہیں دی اپوزیشن کے حوالے سے, تو پھر حکومت کو تو فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں حکومت کو فرق پڑنے کی بات ہے کہ اس وقت حکمت عملیاں جو سیاسی پارٹیاں وہ کیا کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے اس سیشن میں کیا حکمت عملی تیار کی کہ صدر صاحب نے جہاں تعریف کی وہاں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیا. حکمت عملی اپوزیشن یہ تھی کہ اپوزیشن پہلے پارلیمنٹ کے اندر آ کے کوئی مووی نہیں چلا رہی تھی. آپ کی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر آ گیا ہے, میں اس سے پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں.
اگرچہ کہ یہ موقع نہیں تھا لیکن پھر بھی اگر آپ کیونکہ آپ کو بھی عوام نے یہاں بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, یہ آپ کا جب یہاں سارے آپ اپنے جتنے بھی آپ کے آپشن ایگزاسٹ ہو جائیں پھر آپ سڑکوں پر جائیں, تو آپ نے سڑکوں کا پہلے اڈاپٹ کر لیا, وہاں آپ کامیاب نہیں ہو سکے اور آپ کے پاس یہی ایک فورم بچا ہے جو کہ تھوڑا جہاں پر آپ سمجھے کہ جہاں آپ کو اپنی کوئی رٹ بتا سکتے ہیں, اپنا کوئی امپیکٹ دکھا سکتے ہیں. تو اپوزیشن کو میرا خیال ہے کہ اب یہ سمجھ آئی کہ ہم ٹھیک ہے ہم چلائیں گے جی سڑکوں پر جو چیز چلتی رہے گی لیکن ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنی پریزنس کو شو کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت آج کا جو پارلیمانی سیشن ہے اس کے اندر اپوزیشن نے اپنے آپ کو یعنی وہ جو ہے کہ ان کو ہرٹ کیا جائے, انہیں سنا جائے کہ جناب یہ بھی ایک قوت ہے, یہ بھی یہاں پاکستان میں موجود ہے. اگرچہ کہ جو باتیں زرداری صاحب نے کی تھی یہ بنیادی طور پر اپوزیشن کو کرنی چاہیے تھی, اور اسد عمر صاحب نے یہ باتیں کی بھی اپوزیشن لیڈر نے پانی کے حوالے سے. خطاب تو صدر زرداری صاحب کر رہے تھے, نہیں وہ علیحدہ سے پریس اپوزیشن کی بات کیسے علیحدہ سے انہوں نے جب میڈیا سے بات کی یہ باتیں انہوں نے کی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب نے بڑا اچھا کھیلا, وہ اس طرح کھیل گئے کہ انہوں نے حکومت کی بھی ریپرزنٹیشن کر دی اور اپوزیشن کی بھی کر دی, دونوں کردار انہوں نے بیچ میں ادا کر دی اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیا. ڈیموکریسی کی بات کی, جمہوریت کی بات کی, لیکن اب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن اپوزیشن کو آپ یعنی آن بورڈ نہیں کر سکے. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ دیکھنے کی اور خود اپوزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے آگے اپنی گیم کیا کرنی ہے. صحیح. آج جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا بھی اعلان کیا گیا. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن کی نظر ہو رہا تھا اس لیے ہمیشہ کے لیے اس کو خیر بات کہہ رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کو؟ دیکھیں یوٹیلیٹی سٹور جو تھے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں کرپشن تھی, لیکن یہاں سے لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا تھا, ٹھیک ہے, جو اشیاء خرد و نوش تھی وہ سستی ملتی تھی. یہ ایک آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں ان کا سٹینڈرڈ اچھا نہیں تھا یا کم سٹینڈرڈ کی چیزیں تھی, لیکن بہرحال ایک ایسی چیز تھی جہاں ایک عام آدمی جا کے خرید لیتا تھا. اس سال آپ کو بہت زیادہ جہاں پہ عام آدمی جا کے خرید سکتا تھا آپ اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے؟ نہیں دیکھیں کرپشن کو آپ کو روکنا چاہیے تھا نا, سوال ہے کہ کرپشن کو روکنا چاہیے تھا. اب یہاں پر کال آف ہیل کا تضاد کتنا بڑا ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کرپشن تھی تو ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر دیا, ٹھیک ہے, یہ ایک فیسلٹی تھی آپ عوام کو دے رہے تھے, اس میں اگر کرپشن تھی تو اس کو آپ درست کر لیتے. لیکن آپ ایک طرف یہ بیسکلی یہ سارا کا سارا جس میں آپ نے بہت سارے اداروں کو بند کیا ہے, بہت سارے آپ نچلی سطح کے جو آپ کے سرکاری ملازمین آپ نے ان کو فارغ کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑی سطح پر آپ جو ہیں اس وقت وہ کیا کہتے ہیں پرفارمنس بہتر کرنے کی باتیں کر رہی ہیں, اور یہ سارا کا سارا آئی ایم ایف کے پریشر پہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ کے جو کول آف ہیل کا تضاد ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا, کابینہ جو ہے آپ نے وہاں 20 سے 22 اور منسٹر اور ایک ظفر موج وہاں پر آپ نے رکھ لی ہے, وہاں اربوں روپے کا آپ نے جو قومی خزانے سے مزید وزن ڈال دیا عوام کے اوپر, اس کیبنٹ کا حجم آپ نے بڑھا لیا. بھئی پہلے یہ کیبنٹ کیا پرفارم کر رہی تھی کہ آپ نے اتنے اور کر لی ہے؟ اچھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایف بی آر کی اربوں روپے کی گاڑیوں کی خریداری کی خبر آئی, پھر پارلیمنٹیرینز نے, پنجاب گورنمنٹ نے بھی, پنجاب کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے بھی فیڈرل میں بھی ہر جگہ تنخواہیں اپارٹمنٹ پریویلیجز اربوں روپے اس میں اضافہ کر لیا. یعنی اب چھوٹے ملازم کو فارغ کر رہے ہیں, چھوٹی سطح پر تو پیسے بچا رہے ہیں, لیکن جو اصل لوگ ہیں جو اس ملک کی اقتدار کے اندر اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہی. انہوں نے اپنی اربوں روپے کی تنخواہیں بڑھا لی ہیں, اس میں بجٹ بڑھا لیا, اور پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ایک اور ادارے کا جنہوں 30-30 لاکھ روپے اپنی بڑھا لی خود ہی بیٹھ کے, اور کیبنٹ سے منظوری بھی نہیں اور ہے, پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. اس کے اوپر بھی کسی نے سب جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے حوالے سے یا پینشن کے حوالے سے تو وہ بند کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ جو وزیر ہیں مشیر ہیں جن کی بھاری بھرکم تنخواہیں, ان کے حوالے سے آئی ایم ایف کی جو سخت یا کڑی شرائط ہے وہ ان کے اوپر یہ دیکھنے والی آئی ایم ایف اس پہ خاموش رہتا ہے. اچھا یہ آئی ایم ایف کو بتاتے ہیں کم کرنے کا کہہ کے, تو جو کمزور ملازم ہے, جو کچھ سمجھے کہ چھوٹے سطح کا ملازم ہے, اس کو آپ فارغ کر رہے ہیں, اور ایک بڑا وزیر آ کے آپ اربوں روپے کا اس میں اضافہ کر رہے ہیں. ایک ایم پی اے کی تنخواہ بڑھا کر, ایک ایم این ای کی تنخواہ بڑھا کر, ایک جرنیل کی تنخواہ بڑھا کر, ایک جج کی تنخواہ بڑھا کر آپ قومی خزانے پہ جو بوجھ ڈال رہے ہیں, کبھی سوچا ہے اگر یہ سارے اتنے قابل ہوتے جن کو اتنی تنخواہوں کی ضرورت ہے, اتنے پرسنٹ پرویلیج کی ضرورت ہے, پاکستان کے ادارے میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار, میرے ہر ادارہ خسارے میں, اور ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں ریٹائرڈ لوگ ہیں, یہ اپنی زندگی میں میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار, میرے 20 لاکھ پر, اور باقی وہ دنیا کے جو ٹورز کرتے ہیں, اور باقی آپ سمجھے نا یوٹیلیٹی بلز کی شکل میں, اور پھر ملازمین کی فوج ظفر موج ان کے گھروں میں ہوتی ہے. تو یہ جو میرا خیال ہے دوہری پالیسی ہے, اس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے.
ایک ایسی صورتحال کے اندر مصباح جس کے اندر اس وقت آپ کے دو صوبے جو ہیں بالکل وہ اس وقت ایک طرح میں ایک آگ وہاں بھڑک رہی ہے، وہ بلوچستان ہے، وہ خیبر پختونخوا ہے، اور بڑی ایک آپ ایک ٹائٹ روپ پر چل رہے ہیں امریکن پریشر کے اوپر. وہ ایک علیحدہ سے ایک ٹائٹ روپ ہے. ٹائٹ روپ کیا ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر ایک گریٹ گیم ساری پورے خطے میں چل رہی ہے. افغانستان سے جو آپ کا میدان جنگ ہے وہ پاکستان تقریباً شفٹ کیا جا چکا ہے، اور اس میں بظاہر تو ابھی آپ دیکھیں کانگریس کی کے اوپر ٹرمپ صاحب نے بڑی تعریف کی پاکستان کے رول کی، لیکن ہمیں ایک اور مسئلے میں ہم پھنس گئے ہیں. اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پہلے تو ٹی ٹی پی پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہی تھی، بنو کینٹ کے اوپر اٹیک آپ دیکھیں کہ جب آپ نے شریف پکڑ کے دیا ہے، وہ جو ٹیررسٹ پکڑ کے دیا ہے، وہ جو اس کا تھا کہتے ہیں داعش کا جو تھا، تو اس کے بعد آپ پر وہ اٹیکس زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے ایک دشمن سے آپ لڑ رہے تھے، اب ایک اور دشمن اور آ گیا. اور امریکنز ایسے آپ کی تعریف نہیں کرتے. اس سے پہلے آپ نے یوسف رمزی سمیت پتہ نہیں کتنے لوگ دیے ہیں ان کو، اور 9/11 کے بعد آپ کے 1 لاکھ سے اوپر جو ہے نا لوگ شہید ہو چکے ہیں. 20-25 لاکھ لوگ تو آپ کے 20-25 ہزار تو لوگ تو آپ کے سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں نا. تو اتنا تو پاکستان کی کل جنگوں میں لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے ان کا امریکہ کو سرو کرتے کرتے وار اور ٹیرر میں شامل ہو کے ہم نے اپنے ملک کو برباد کیا. لیکن اب جب اب یہ جنگ لڑے ہیں تو اب آپ یہ سمجھیں کہ پہلے آپ ٹی ٹی پی سے لڑ رہے تھے، اب داعش کے ساتھ بھی آپ کا ہو گیا. اور اب امریکنز بڑے ٹیکنیکل طریقے سے افغانستان میں انہوں نے ایک سی آئی کا سینٹر بنایا ہوا تھا جہاں وہ داعش وغیرہ کے لیے کرتے تھے. وہ رول شاید پاکستان کو دے کے آرام سے اپنے سی آئی کو بھی انہوں نے اپنا وہ سارا سیٹ اپ نکال رہے ہیں. اچھا لیکن کیا ہوگا کہ آپ اس لڑائی میں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ان کو لڑانے کے لیے انہوں نے اور مزید یہ کیا کہ ان کی تقریباً $2 بلین کی روزانہ ابھی اس حالت میں بھی وہ دے رہے تھے ان کو $2 بلین اینول، وہ انہوں نے روک دی ہے، اور ساتھ ہی ان سے ان کا اسلحہ مانگ لیا ہے. وہ پریشر بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی پریشر. اچھا وہ ان پہ جو پریشر آئے گا وہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے. پاکستان کی تو پاکستان از واکنگ آن اے تھن روپ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس ساری صورتحال کے اندر وہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ پاکستان کو کے مفادات کو آپ کو دیکھنا ہوگا. امریکہ کو خوش کرتے کرتے ہم آج اس مقام پر پہنچ گئے ہیں. ہمیں امریکہ کو خوش نہیں کرنا، ہم نے پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفادات کیا ہیں اس وقت. تو یہ ہے صورتحال. صحیح. چونکہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے، ایسے صاحب یہ بات کی جا رہی تھی کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں چونکہ کرپشن زیادہ تھا اس لیے اس کو بند کر رہے ہیں. کرپشن صرف کیا صرف اس ایک ادارے میں ہوتی ہے کہ آپ صرف یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر کرپشن ہو رہی تو آپ اس کو بند کر دیں، تو جو باقی اداروں میں کام چل رہا ہے اس کے حوالے سے حکومت کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں کرپشن کا نام لے کر اداروں کو بند کر دینا یہ ایک کیا یہ میگا کرپشن ہے. کرپشن کے نام کے اوپر ایسے ادارے جو عوام کو فلاح دے رہے ہیں یہ میگا کرپشن ہے. اچھا آپ کا کام یہ تھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نااہلی مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نااہل لوگ ہیں، آپ کرپشن کو روک نہیں سکتے. اچھا یہ جو آپ نے پلوتھرا آف یہ جو ادارے بنائے ہوئے ہیں جس میں اینٹی کرپشن اور بہت سارے ادارے، یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر آپ کو وہاں کرپشن نظر آ رہی تو اس کرپشن کو روکیں، اس کے سسٹم کو ٹھیک کریں، اس کو سفیشینٹ کریں، اس کی پرفارمنس کو بہتر کریں، نہ کہ ادارہ ہی بند کر دیں. اس طرح تو آپ کی گورنمنٹ میں اتنی کرپشن ہے، گورنمنٹ بند کر دینا. یہ سب سے بہتر ہے کہ سی ایم صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اپنی گورنمنٹ بند کریں اور گھر کو چلے جائیں. تھوڑی کرپشن ہوتی ہے منسٹریوں کے اندر، کیا یہ سارا بند کر دیا جائے گا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ادارے چلانے کے لیے ان کو فعال کیا جاتا ہے، ان کو ریسٹور کیا جاتا ہے. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سیپیج ہے، جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیسہ چوری کیا جا رہا ہے، ان کو پلگ کرتے ہیں ان جگہوں کو آپ، اور وہاں پر ایکشن لیتے ہیں. ذمہ دار لوگوں کے خلاف آپ ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اور وہ کرپشن رک جاتی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ کرپشن نہیں ہے کہ ایک غریب کا چولہا تو نہ جلے لیکن ایک 12 منسٹر اور آ جائیں. یہ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ 12 پہلے جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے، سوری 20 اور منسٹر آ جائیں. ایک وفاقی وزیر، پھر اس کی معاونت کے لیے وزیر مملکت، پھر اس کے بعد اس کی معاونت کے لیے مشیر، پھر اس کی معاونت کے لیے معاون خصوصی، پھر اس کی معاونت کے لیے کوارڈینیٹر، پھر سیکرٹری. تو یہ پارلیمنٹیرین کی تنہائی بڑھا دی. یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ملک کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. آپ $1 لاکھ بلین جو ہے، ابھی $1 بلین کی آپ نے قسط لینی ہے جس کے لیے آپ پاپڑ بیل رہے ہیں. ایسے میں آپ منسٹروں کی فوج ظفر موج بھرتی کر رہے ہیں، آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، آپ ججز کی بڑھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی حکمران اشرافیہ ہے نا، وہ اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز، اپنے فائد کو چھوڑنے کو تیار نہیں. ان کے لیے ملک اولی نہیں ہے، ان کے لیے اپنے مفادات اور ان کی ذات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ایسے صاحب اس کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کرپشن ختم کرنے کے بجائے ادارے ختم کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی سولوشن ہوگا، کوئی مستقل حل تو ہوگا. کیا آپ کو یہی حل نظر آتا ہے؟ سوچ بدلنا ہوگی. کرپشن ہے، آپ ادارے ختم کریں. سوچ بدلنا ہوگی.
اپنی جو طریقہ کار ہے اسے بدلنا ہوگا. دیکھیں ہمارے پاس اب کوئی اور نئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں آ سکتی. اچھا حکمران تو یہی ہیں, انہی کے اندر سے جو اچھے لوگ ہیں یا تو اوپر آئیں. اب اس بری طرح ہم پھنسے ہوئے ہیں ہر طرف سے, جس میں ایک تو ایک مروسی سیاست سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے. دوسری بات ہے کہ چلیں یہی انہی کے اندر سے لوگ نکلیں گے نا, یہ اپنی پالیسی کو بہتر کریں. پالیسی صرف یہ ہے کہ دیکھیں قومی مفادات کو سر فہرست رکھیں, اور دوسری بات ہے کہ اقتدار, اختیار اور وسائل کے جتنے سوتے ہیں وہ پاکستان کی اشرافیہ کی طرف نہ بہیں رک کر. اچھا وہ جس دن پاکستان کی طرف بہنا شروع ہو جائیں گے تو پھر پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان ترقی اس لیے نہیں کر پا رہا کہ آپ جتنی مرضی لفاظی کر لیں, جتنی مرضی خوبصورت باتیں کر لیں, لیکن اگر سارا کچھ آپ نے خود ہی کھا جانا ہے اور عوام نے ویسے ہی بھوکے مرنا ہے تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ایسے صاحب جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے حکومت وقت موجود ہوتی ہے, سسٹم موجود ہے, اسی نے روکنا ہے نا. عدالتیں موجود ہیں, جب وہ اپنا رول ہی پلے نہیں کر رہی تو پھر میرا خیال ہے اب بہرحال دعوے ہیں اور کچھ سیکٹرز میں کام بھی ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے سیکٹرز ہی خراب ہیں, لیکن سوال پھر میں کہتا ہوں کہ کیا ایسے صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کچھ سیکٹرز میں کام ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ حکومت نے آ کے کام نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے اولین ترجیح تو گورنمنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ابتدائی ریلیف بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آتی ہے اور عوام کو ابتدائی ریلیف دیتی ہے. اب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کوئی اس طرح کا تو ہمیں ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آیا. ایون کہ چینی کی قیمت میں 10 روپے اضافہ ہوا ہے اسی پہلے اشرے میں. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں آپ پھر کن سیکٹرز میں آپ ریلیف کی بات کرتے نہیں, ہیں؟ دیکھیں یہ تو چلو 30 ڈیز ہے نا, اس سے پہلے تو کوئی نیچے چیزیں آئی ہیں نا. بہت ساری ایسی پالیسی ہیں مختلف سیکٹرز میں جس کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ فوری آپ کو فائدہ آ جائے. اچھا کچھ آپ پالیسی مثلا ایک آپ نے فیکٹری بنائی ہے, فیکٹری نے ایک دن میں تو نہیں اپنی پروڈکشن دینی شروع کر دینی اور ساروں کو اس سے فائدہ پہنچ جانا ہے. اس نے پہلے بننا ہے, تیار ہونا ہے, پھر اس کی پروڈکشن ہے, پھر اس کے مال کا بکنا ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم نا. تو اسی طرح جب پالیسیز بنتی ہیں تو اس میں یعنی شارٹ ٹرم پالیسیز بھی ہوتی ہیں, لانگ ٹرم بھی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو, ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارے پبلک کو ریلیف نہیں ملتا اور جو آپ کی اشرافی ہے اس کو فوری ریلیف مل جاتا ہے. ہماری مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا. اب دیکھیں اب یہ جو میں نے ابھی بات آپ کو کی کہ جناب یہ جو اس وقت سارا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ آپ کو بڑے دھیان سے چلنا پڑے گا. بلوچستان کی بات میں نے آپ سے کی, خیبر پختون کی آپ سے بات کی, تو اس کے اندر آپ کا چائنیز کوریڈور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اس سارے واقعے سے ہوا یہ ہے کہ اب اس کے ریئیکشن میں اگر وہاں سے زیادہ ریئیکشن آتا ہے اچھا افغانستان سے یا داعش کی طرف سے یا ٹی ٹی پی کی طرف سے, تو پھر اس کا امپیکٹ آپ کے اس کوریڈور پر بھی آئے گا. اب کوریڈور کی جو چائنیز کوریڈور کی صورتحال یہ ہے, اور بیسیکلی مجھے یہی پلان نظر آتا ہے کہ یہ سارا شاید ایک اور پریشر بلڈ اپ کر دیا جائے گا. اس لڑائی کے اندر یہ سارا اور ڈسٹرب ہو جائے گا. اچھا امریکنز اپنا فائدہ لے گا, ایک آپ کو تھپکی دے گا اور پھر 2-4 بندے اور پکڑنے کی بات کرے گا, اس کو پکڑو اس کو بھی پکڑو. ٹھیک ہے, آپ اس کو ان کو خوش کرنے کے چکر میں جائیں گے اور نتیجے میں ایک مائر میں پھنس جائیں گے. اچھا بہرحال پاکستان کے ساتھ جو کر رہا ہے اس کو تو بالکل آپ کو نپٹنا چاہیے, وہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چائنیز کوریڈور کی بات کریں تو اس کے ارد گرد جو منصوبہ آیا وہ یہ تھا کہ آپ گرین بیلٹس بنا رہے تھے بہت لمبی لمبی, جس کے اندر آپ زرعی انقلاب لانا چاہتے ہیں. اور زرعی انقلاب یہ ہے کہ سعودی عرب سے فائدہ اٹھائے گا, یہ کیا کہتے ہیں یو اے ای اٹھائے گا, پھر آپ کیا کہتے ہیں ریجن کے علاقے جس میں قازقستان ہے, کرغزستان ہے, یہ سارے ممالک آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہے تھے اسی وجہ سے. اچھا لیکن مجھے یہ بتا دینا کہ پاکستان کے کتنے تاجر بزنس مین ہیں جن کو اس کے اندر انہوں نے یعنی اعتماد میں لیا, بتایا کہ یار یہ آپ کے ملک کا پروجیکٹ ہے, آپ اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں. وہ تو ہے ہی نہیں کوئی اسٹیک ہولڈر. جن کے ہاتھ میں یہ ہے جب کوئی بنے گا اس کے فائدے انہیں تک پہنچ جائیں گے. وہ کچھ ادارے ہیں ان کو اس کے فائدے پہنچ جائیں گے, اور ایک عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا. آپ کسی سے بات کریں وہ کہے گی جب پالیسی بنے گی لیٹ جا کے کسی آدمی کو ملے گی, یعنی پاکستانی عوام کو بھی پہنچے گا. جب فیکٹریاں بنیں گی یا زراعت کے کوئی سسٹم چلیں گے تو پاکستان کو بھی مل جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جناب یہ جو لوگ ہیں جو کر رہے ہیں ان کو تو فوری ہو رہا ہے نا, ان کی تو دے آر منٹنگ منی. لیکن پبلک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 10 سال انتظار کرو, 15 سال انتظار کرو. جس دن آپ یہ پالیسی جب تک ٹھیک نہیں کریں گے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کے اندر بڑی بے چینی ہے. آپ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ بلوچستان اور اب سندھ کے اندر جو اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ انریسٹ سی پیدا ہو رہی ہے. اس کے بعد پنجاب کے ڈی آئی خان میں نے آپ کو بتایا وہاں صورتحال کیا ہے کہ وہاں بھی ٹیررزم بڑھ رہی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ, اگر ابھی آپ بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے بھی آپ نے کہا, کے پی کے حوالے سے بھی آپ نے کہا, ابھی آپ نے سندھ کی بات بھی کی, ابھی آپ نے ڈی آئی خان کی بات بھی کی. اگر ہم ابھی تک, اور آج تو صدر نے اپنے خطاب میں بھی یہ بات کی دہشت گردی کے حوالے سے, ہم ابھی تک امن و امان کی صورتحال ہی کے اوپر قابو نہیں پا سکے, تو پھر پتہ نہیں حالات کہاں پہ دیکھیں ہماری کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ دیکھیں امن و امان کن سیکٹرز میں بہتری کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے یہ کہا امن و امان میرا خیال ہے سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے. پہلے آتے ہیں آپ کی ہائی سیکیورٹی. اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے ہائی سیکیورٹی ٹارگٹ جو ہے نا وہ ہمارے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں. امن و امان تو ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیفنس بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے.
لیکن اب یہاں یہ ہے کہ آپ ایک جنگ کا سامنا کر رہے ہیں اور جنگ کے اندر امن و امان نہیں ہوتا. جنگ میں سب سے پہلے آپ نے سیکیورٹی اپنی ٹھیک کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جنگ کو ختم کرنا ہوتا ہے اور سیکیورٹی ٹھیک کرنے کے بعد امن و امان کی بات آتی ہے. صحیح. ابھی اس وقت ہے کہ جنگ کی صورتحال میں آپ ہیں اور باقاعدہ ایک جنگ لڑی جا رہی ہے, آپ کے یہاں اداروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, آپ کے کینٹ کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, یعنی بنو کینٹ کے اوپر حملہ جو ہے وہ کیا عام سی بات ہے. اس میں لا اینڈ آرڈر تو یہ لا اینڈ آرڈر تو جب آپ کہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک مائلڈ سا لفظ ہے, جیسے پولیس نے کسی شہر کے اندر لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا. لیکن یہاں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن سے اوپر کی باتیں جا رہی ہیں. یہاں آپ کو ان مسائل کا سامنا ہے سیکیورٹی کے جسے ڈیل کرتی ہے فوج, جسے ٹیکل کرنا پڑتا ہے آپ کے عسکری اداروں کو. تو ہم تھوڑی سی گریم پوزیشن میں چلے گئے ہیں. اس گریم پوزیشن کے اندر لا اینڈ آرڈر تھوڑی دیر کے چھوڑ دینا, پہلے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں آپ کے 2 صوبوں میں آگ جل رہی ہے, تیسرے کے اندر آپ کی حالات ہیں. نو ڈاؤٹ ہماری جو فوج ہے, ہمارے جو ادارے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے. لیکن پھر میں وہی کہتا ہوں کہ بہت سارے لوپ ہولس ہیں, جیسے انٹیلیجنس کا میٹر ہے. انڈیا کے اندر 1-2 واقعات ہوئے, اس کے بعد دوبارہ واقعات نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کو بہت زیادہ بیف اپ کیا, لیکن ہمارے یہاں اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. ہماری انٹیلیجنس اس طرح نہیں کام کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سارے ایریاز جو ڈسٹرب ہو جائیں گے سیکیورٹی کے نام پر, تو اس کا امپیکٹ یہ نہ سمجھے کہ پنجاب محفوظ رہے گا. سندھ میں اب اس کے اثرات آئیں گے, وہ کسی پولیٹیکل طریقے سے انریسٹ ہو جائے گی پنجاب. تو الٹیمیٹلی پورے ملک کے اندر وہ جو پلاننگ ہے کہ افغانستان کا میدان جنگ پاکستان شفٹ کیا جائے اور پاکستان کے اداروں کو انگیج کیا جائے اس کے ساتھ, اس میں پھر وہ دشمن آپ کا سکسیسفل ہو جائے گا. صحیح. احسن صاحب, آئی ایم ایف سے مذاکرات اور 605 ارب کا ٹیکس جو ہے وہ شارٹ فال پورا کرنا ہے. مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے یا بڑھے گی, کس بات کا اندیا دے دیا گیا کہ اب قوم تیار ہو جائے؟ بالکل قوم تیار ہو جائے, ظاہری بات ہے شارٹ فال ہے. اب ٹیکسز اگر پبلک کے اوپر لگائیں گے تو میرا خیال ہے ان کی کیپیسٹی تو سب کے سامنے ہے. اچھا. یہ مزید انریسٹ پیدا کرے گی. اچھا. دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ٹیکسز لگانے کی بجائے آپ اپنی کابینہ ہی نہ بڑی کرتے, آپ تنخواہوں میں اضافہ نہ کرتے, ٹھیک ہے, یہ واپس لیں سارے اضافے اور یہ دیں اس کو, پیسوں کو اٹھا کے دے دیں آئی ایم ایف کو, کر دیں وہ شارٹ فال پورا. لیکن آپ تو اس طرف آ ہی نہیں رہے. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے بڑھ کے ہم کام کر رہے ہیں؟ باتیں ہیں نا, باتیں ہیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ لے یہ رہے ہیں, برڈن عوام پہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. یہ جو پالیسی ہے میرا خیال ہے اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے نا. یہ جو بھی لیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, ان کے خواہش و قارب کھائیں گے, یہ باہر کے ٹور کریں گے, یہ شاہانہ زندگی بسر کریں گے. لیکن یہ جو دکھ ہے, تکلیف ہے, یہ نا امیدی جو ہے, یہ پاکستانی عوام کے لیے ہے. یہ جب تک حل نہیں ہوگی اور اسے گراس روٹ لیول پہ حل نہیں کیا جائے گا, آپ آنے والے چیلنجز کا سامنا نہ کر سکیں گے, نہ ان کو ڈیل کر سکیں گے. اچھا صحیح. تو جو آج بھی کہا گیا کہ ہم مزید ٹیکس عائد کریں گے, تو ٹیکس کس پہ عائد کریں گے؟ اس میں غریب عوام کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی اگر بجلی پہ پڑے گا تو غریب آدمی پہ پڑے گا نا, آپ اور میرے پہ پڑے گا, اور کس پہ پڑنا ہے. صحیح ہو گیا. ایسا صاحب, آئی ایم ایف سے چھٹکارا کتنا مشکل ہے اور کب تک ممکن ہے؟ ابھی تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس کمبل کے اندر ہم اور میل پیٹ لے گا بری طرح, کیونکہ $7 بلین ہے, اور $1 بلین کے لیے جس طرح آپ پاکستان کے اوپر پاکستان کی عوام کی کھال کھینچ رہے ہیں اور یہ پیسے لے کر چلیں, آپ بڑے دعوے کرتے ہیں آپ نے ملک کی معیشت کو بچا لیا. میں نے پھر آپ سے کہا تھا ملک کی معیشت قرضوں سے نہیں بچتی. ملک کی معیشت وقتی طور پر تو شاید آپ کا 4 سال 5 سال نکل جائیں, لیکن اس کا جو لانگ رن امپیکٹ ہے بڑا خوفناک ہوگا پاکستان کے اوپر. اب اس کو کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ تھا کہ آپ نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کرنا ہے. وہ آپ کر نہیں رہے. آپ باتیں کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم فیول کی پرائسز کو نیچے لے کے آئیں گے. بھی کہاں تک لے کے آئیں, بتائیں کہاں کیا آپ نے. اب تو مزید اضافے کی طرف چلے گئے ہیں. تو جب تک فیول, بجلی, ان کی پرائسز نیچے نہیں آئیں گے, ٹیکسز کا نظام بہتر نہیں ہوگا. اور ٹیکسز دیکھیں, آپ جائز ٹیکسز لگائیں, آپ انڈسٹریز پہ لگائیں, جائز ٹیکسز لگائیں. لیکن وہ جو ٹیکسز کی کلیکشن ہو جیسے دنیا میں ہے, وہ عوام پر, آپ کی انڈسٹری پر دوبارہ سے لگتے ہیں, وہ لگائیں. یہ تو کلیکشن کر کے جیب میں ڈال کر بھاگ جاتے ہیں. بھائی کسی نے جزیرے بنا لیے ہیں, کوئی اپارٹمنٹس بنا رہا ہے, کوئی لنڈن میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, اور احسن صاحب ان کا احتساب نہیں ہوتا. نہیں, ان کا کوئی احتساب نہیں. تو اسی لیے پھر کرپشن مزید وہ بڑھتی رہے گی. کہ یہ سمجھ آ جاتی ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو کہ کیونکہ کسی کا بھی نہیں ہوا. مجھے بتا دیں کس کا ہوا ہے. وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اگر کرپشن کیا تو کیا ان کا احتساب ہو گیا؟ ہاں, اقتدار سے نکلتے ہیں تو تھوڑی سختی دیکھ لیتے ہیں. کیا نون لیگ کا ہو گیا ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو گیا؟ کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوتا. یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک. اقتدار سے نکل جائیں اور پھر آپ کے اوپر سختی ہو جائے, بس یہ سفیشینٹ ہے. بس جی یہی. آگے بڑھیں گے. احسن صاحب, سابق بینکر ہے مارک کارنی, وہ کینیڈا کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, یہ اصل میں بنیادی طور پر یہ ریلیٹڈ ہے اس وقت دنیا کے اندر جو تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو نے ابھی
جو لاسٹ اسپیچ کی تھی وہ میں نے سنی تھی, اس نے کہا تھا کہ امریکہ نے ہماری کمر میں خنجر گھونپا ہے اچھا جب ہم پر یہ ٹیکسز وغیرہ لگائے گئے ہیں. اب کینیڈا بالکل امریکہ کے ساتھ سیدھا ہو گیا ہے, اور امریکہ نے جب ٹیرف کی پابندیاں لگائی ہیں تو کینیڈا نے جوابی طور پر 25% لگا دی ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اور وہ لگائی ہیں, اور اس کے اندر میکسیکو جو ہے وہ کینیڈا اور میکسیکو نے ہاتھ جوڑ یعنی آپس میں جوائن کر لیے ہیں, جس کے اندر اب انہوں نے بہت ساری جو ایکسپورٹ کی جاتی ہے کینیڈا نے وہ روک دی ہے, اور امریکہ کی امپورٹ بھی روک دی ہے, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ایک بہت ٹگ آف وار جو ہے بڑی شدید وہاں ہو گئی ہے, اور امریکن جو ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ساتھ شامل کر لیں گے کینیڈا کو, جس کے اوپر بڑی سخت قسم کے رد عمل کینیڈا کی طرف سے آیا ہے. اور اگر آپ امریکہ کو دیکھیں کہ ماضی کے اندر بھی تو امریکہ نے بہت ساری اسٹیٹ جو تھی 50 آلموسٹ اسٹیٹس جو ان کی ہے راؤنڈ اباؤٹ 50 جو ہیں اسٹیٹس, ان کو اس نے کیا کہتے ہیں کہ جنگ کی اور ساتھ پیسے دے کے خریدتے چلے گئے, اچھا اور پھر دباؤ ڈال کر اور دھوکہ اور سازش کے ساتھ ان کو انیکس کرتے گئے. اسی میں الاسکا کی لاسٹ مثال ہے جو انہوں نے رشیا سے لی تھی. تو جو اب کینیڈین لیڈرشپ ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے, اور وہ چونکہ بیسکلی یہ سارا وہ ہیں برٹن کے انڈر, یا اسے سمجھے آئینی طور پر, یا ایک سامنے جو اصل میں جو طاقت ہے وہ بیسکلی ملکہ اور آج چارلس صاحب ہے. تو کینیڈا جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا امریکہ کے سامنے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم مقابلہ کریں گے, اور ہم آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اگلی ریاست آپ ہمیں بنا سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح جو آپ کے ہیں یہ اب گرین لینڈ پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو گرین لینڈ لینا ہے, اسی طرح یہ اب یورپین کے ساتھ ان کا جھگڑا پڑ گیا ہے, اور خود امریکہ کے اندر اس وقت بہت بڑے ٹرمپ کے خلاف اس وقت مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. اچھا جی, اس کے اندر ایلان مسک جو ہے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, پورا امریکہ تقریباً نکل چکا ہے وہاں پر ایلان مسک کے خلاف کہ, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ان کے کورٹس نے بہت سارے جو ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں ان کو انہوں نے اسٹے دے دیا اس کے اوپر کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. تو ایک طرف جو ہے اچھا جو ہے وہ یوکرین کے جو سربراہ ہیں ایلنسکی صاحب جو ہیں وہ اب برٹن کے ساتھ اور سب سے مل کر وہ ایک اپنی گیم کر رہے ہیں, اور رشیا جو ہے اس وقت وہ مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کیا ہوتا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اچھا یورپ کو اپنے دفاع کا پڑ گیا ہے کہ وہ کیسے کرے, اور انہوں نے بھی آج ڈیفنس جو ہے اپنی بڑھانے کی بات کر دی ہے. چائنیز کھڑے ہو گئے اور چائنیز کہتے ہیں ہم بھی مقابلہ کریں گے. اب اس میں 2-3 پہلو ہیں. اچھا اس میں ایک پہلو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کو مختلف قسم کی جو اسٹرائف ہے وارز سے نکالنا چاہتے ہیں, صحیح اور امریکہ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ اس کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اچھا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں ایکسپینشن جو ہے چائنیز کو دی جائے, رائٹ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگلے 15-20 سال اگر چائنیز اسی طرح خاموشی سے بغیر جنگ میں گھسے اپنی اکانومی کو بڑھاتے رہے تو وہ سپر پاور بن جائیں گے, اور 25 سال تک. تو امریکہ یہ نہیں چاہتا. اچھا تو اصل مسئلہ چائنا سے ہے. امریکہ اپنے آپ کو ہر جگہ سے اپنے آپ کو نکال کر کمپوز کرنا چاہتا ہے, صحیح اس لیے اس نے یوکرین سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے, اس نے افغانستان سے بھی ہاتھ اٹھا, ہر طرف سے ٹرمپ ہاتھ اٹھا رہا ہے. ایک اس کا پہلو میں بتا رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ چائنا نے اپنے ڈیفنس کا بجٹ بڑھانے کی, اور چائنا نے آگے کہا کہ ہم اپنے فٹ کو آگے بڑھائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ چائنیز کو وہ چاہتے ہیں کہ چائنیز خطے میں اپنی فوجی جو صورتحال ہے اس کو بڑھائے, اور وہ تھوڑی اپنی موومنٹ, یعنی ایک پہلو یہ سوچنے والوں کا ہے کہ جناب یہ اس طرح کریں کہ چائنیز باہر نکلے اپنے, اور وہ اپنے ڈیفنس کے اوپر, اپنی سیکیورٹی کے اوپر اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر اپنے بجٹ کو لگائیں, اچھا اور امریکہ اپنا بجٹ سنبھال کے واپس لائے. وہ ان سے بھی پیسے مانگ رہا ہے, وہ برٹنز کو بھی کہہ رہا ہے اور یورپین کو بھی کہہ رہا ہے کہ بھی اس جنگ کو خود ہی لڑو, یا تو صلح کر لو, ہم مزید پیسے نہیں لگائیں گے. تو ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں اگر آپ دیکھیں کہ یوکرین کی جتنی بھی لڑائی ہے اس میں یوکرین پریزیڈنٹ کے بارے میں یہی آیا ہے کہ جناب یہ جیوز ہیں, تو یہ خود جان بوجھ کر ان کو لڑائی جو ہے یہ انہیں سوٹ کرتی ہے, کیونکہ اس کی صورت میں یہ ڈکٹیٹر تھے, تھوڑے ایک سال کے اندر اندر یہ آئے, انہوں نے پارٹی اپنی رجسٹر کرائی اور اس کے بعد یہ آ گئے. ان کو لڑائی سوٹ کرتی ہے, کیونکہ اگر یہ لڑائی ختم کر دیں گے تو انہیں الیکشن کرانے پڑیں گے, تو وہ ان کو لڑائی سوٹ کرتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید جو پاور آف یعنی ایکسس آف پاور ہے وہ چینج ہو رہا ہے دنیا میں. جو سر کینیڈا کا امریکہ کے اوپر عدم اعتماد خطرے کی ایک اور گھنٹی ہے. جی بالکل, یعنی پورا ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے نا. ایک بہت بڑی ایک رفٹ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جس میں یورپ, امریکہ, کینیڈا, یعنی ڈینمارک آپ لے لیں, آپ پھر رشیا لے لیں, چائنا لے لیں, سب آمنے سامنے کہیں نہ کہیں آتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی کرٹیکل سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے دنیا کے اندر. اور اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جوز کی سازشیں اس لیے ہیں
کہ رشین لڑائی جو ہوئی ہے جو یوکرین کے ساتھ، اس کے اندر بھی جیوز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ایکسس آف پاور، جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسس آف پاور دنیا میں جو سپر پاور تھی امریکہ، شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں سے اسرائیلی چاہتے ہیں کہ یہ ایکسس پاور وہاں سے ختم ہو، امریکہ ہر ایک سے لڑائی کے ساتھ ایک شرنک کر کے واپس جائے، اور وہ جو ساری پاور شرنک کر کے امریکہ کی کم ہو، اس میں جو سپر پاور ابھر کے نہیں ادھر سے آئے اس اینگل سے، وہ خود اسرائیل ہو۔ تو میرا خیال ہے ایکسس پاور جو ہے جس میں جس میں گریٹر اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے اس وقت، جس کے تحت غزہ کے اندر اگر امریکن ٹرمپ ہے تو وہ جو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں صرف اسرائیل کو کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے غزہ کا جو ایشو جو سارا چھیڑا ہے، تو غزہ کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ان کی اس طرح کی دھمکی سے، ایک تو یہ ہے کہ سعودیز اور یہ سارے عرب پیسے نہیں نکال رہے تھے، وہ ساروں نے پیسے نکالنے شروع کیا، ہم کر دیتے ہیں، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ جو اسٹرائف ہے یہ عربوں کے اندر پھیل جائے گی، اور اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے سارا آ کے، تو پھر اسرائیل آنے والے دنوں میں ایک بڑی پاور بن سکتا ہے اگر وہ اس ریجن کی مثلا اردن پہ قبضہ کر لیتا ہے، آگے سیریا، لیبیا، سب تو جو اس کی ایکسپینشن ہوگی اسرائیل کی گریٹر شکل میں، وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی، وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ جو ایکسس آف پاور ہے جو کبھی سپر طاقت امریکہ دنیا میں سمجھی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو شرنک کر کے پیچھے لے کے جا رہا ہے، اور وہ جو ڈائیورٹ کرے گا، جتنا بھی شرنک کرے گا، وہ سارا کا سارا اسرائیل کو کے سپورٹ کر دے گا، صحیح، اور باقی جو ہے ان کو لڑایا جائے گا تاکہ وہ جو ہیجمنی ہے اسرائیل کی کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے، جس میں مسلمانوں کو بھی ڈسٹرب کیا جائے گا۔ تو یہ ایک مجھے سچویشن نظر آ رہی ہے۔ صحیح، ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ یقینی طور پہ خطے کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ کا پروگرام بھی بہت شکریہ۔ فی الوقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اللہ نگہبان۔